السلام علیکم، میں ہوں مبارک کھوکر۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا چینل۔ لاہور کے علاقہ میں جعلی پیر نے کالے جادو کا توڑ کرنے والے شخص نے ساتھی کے ساتھ مل کر ذہنی مریضہ کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور اس سے لاکھوں مالیت کے زیورات، نقدی، موبائل فون بلیک میل کر کے لے گیا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہوا ہے کہ لاہور کا علاقہ ہے شاد باغ، جہاں ایک ملزم جوید نے کالے علم کے توڑ کے لیے علاقہ میں بینرز لگوا رکھے تھے۔ جو مدعی مقدمہ ہے اس مقدمے کا، اس کی بیٹی ذہنی مریضہ تھی۔ باپ بیچارے نے بیٹی کی علاج کے لیے ملزم جوید سے رابطہ کیا تو ملزم جوید اپنی بیوی ساجدہ بی بی اور ساتھی اصغر کے ساتھ متاثرہ خاندان کے گھر آیا۔ اس نے بچی کا ذہنی مریضہ کا علاج کرنا شروع کر دیا عملیات کے ذریعے۔ یہ پھر آہستہ آہستہ گھر والوں سے، متاثرہ خاندان سے علاج کے غرض سے، علاج کے عوض تقریباً 7 تولے زیور لے اڑا۔ اس 7 تولے زیور میں 3 تولہ کی 7 انگوٹھیاں، 1 تولے کا لاکٹ، 1.5 تولہ کے 4 عدد کانٹے، 3 عدد آدھے تولہ کے ٹاپس شامل ہیں، جبکہ 1 لاکھ روپیہ کیش ایک دفعہ اور 40,000 روپیہ جو تھا اس نے گھر کا بجلی کا میٹر لگوانا تھا اس وقت لیا تھا، جبکہ 2 موبائل فون مہنگے والے۔ یہ ملزم جو جوید ہے، یہ بلیک میل کر کے متاثرہ خاندان سے بٹورتا رہا۔ اس میں 3 ملزمان شامل ہیں، ایک خاتون ہے اس میں، اور جو خاتون ہے وہ ملزم جوید کی اہلیہ بتائی جاتی ہے۔ انہوں نے پھر جب یہ متاثرہ خاندان کے گھر آتے اور ہر دفعہ وہ اہلیہ کو ساتھ لے کے نہ آتا، یہ شروع میں جب آتا تھا تو اپنی اہلیہ ساتھ لے کے آتا۔ جب انہوں نے متاثرہ خاندان میں اعتماد اپنا بحال کر لیا تو پھر یہ اپنے جو مبینہ طور پہ ساتھی اصغر اس کے ساتھ آتا رہا۔ یہ جب عملیات کرتے، علاج کے گھر آتے تو یہ جوان بچی کو علیحدہ سے کمرے میں لے جاتے اور وہاں لے جا کر بچی کو مبینہ طور پہ دونوں اجتماعی زیادتی کا نشانہ بناتے۔ یہ کئی دفعہ ایسا عمل کر چکے تھے۔ پھر انہوں نے ہیلے بہانے کر کے ذہنی مریضہ سے دستخط کروا لیے، انگوٹھے لگوا لیے، کس پہ؟ نکاح نامے پر۔ ان لوگوں نے پھر متاثرہ خاندان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا، اور بلیک میل کی آڑ میں یہ جو میں نے اوپر بیان کیا ہے کہ 7 تولے سونا، 1,40,000 روپے کیش اور 2 عدد مہنگے والے فون، یہ انہوں نے کہے۔ جب متاثرہ خاندان تنگ آ گیا ان کی بلیک میلنگ سے، اور لڑکی کو بھی نہیں آرام آ رہا تھا، تو انہوں نے پھر تھک ہار کر پولیس کو اطلاع کی۔ تو پولیس نے پھر ان تینوں ملزمان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا۔ یہ ملزمان جو تھے یہ بچی کو نشاور چیزیں بھی کھلاتے جب ان سے زیادتی کرتے، اور اس دوران نازیبا جو ویڈیوز نا وہ بھی ریکارڈ کی جاتی
کل کو بلیک میلنگ کرنے کے لیے. تو اس طرح کے یہ پھر جب پولیس نے پھر ان کے گھر پہ چھاپا مارا تو یہ لوگ فرار ہو چکے تھے. یہ اس طرح اس سے پہلے ایک واقعہ ہو چکا ہے کہ فیصل آباد کے علاقہ مدینہ ٹاؤن، یہ اسی ٹاؤن میں تھانہ بھی واقع ہے، اور یہ مدینہ ٹاؤن کا محلہ ہے اسلام آباد. وہاں پہ ایک یاسر نامی جو کالے علم کے توڑ کا وہ ماہر اپنے آپ کو کھلاتا تھا، اس نے 26 سالہ زرکا نامی خاتون جو طلاق یافتہ تھی اس کو تویز گنڈے کے لیے اپنے گھر بلایا. وہ جب 26 سالہ زرکا جو تھی طلاق یافتہ، وہ یاسر کے گھر آئی، آستانے پہ آئی، اس کے ساتھ اس کی 7 سالہ بیٹی بھی تھی. خیر وہ بیچاری تویز کے لیے بیٹھی وہاں پہ. اس یاسر نے پھر اس کو 4 دن تک اب اس بیٹا میں رکھا، کمرے میں بند کر کے رکھا، اور اسی دوران اس سے زیادتی کرتا رہا. پھر جب زرکا کے گھر والوں کو پتہ چلا تو بھائی کی مدیت میں یاسر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا اور یاسر کو پولیس نے حراست میں لے لیا. اس میں چنبے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں، ہمارا جو معاشرہ ہے، آنکھیں کھلنے کے بعد بھی نہ جانے اور لوگ کیوں ایسے لوگوں کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں. بہت سے ایسے واقعات دیکھنے کو ملے ہیں، بہت سارے واقعات جو ہے نا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرے ہیں. اس کے باوجود ہم لوگ ان اشتہارات جو لگا کے بیٹھے ہوئے اپنی دکان سجائے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، ان کو ان کے جال میں پتہ نہیں، چنگل میں پتہ نہیں کیسے پھنس جاتے ہیں اور اپنی عزتیں گنوا بیٹھتے ہیں. بہت سارے آپ نے تقریباً لوگ ایسے دیکھے ہوئیں گے جو بلیمانس عورتوں کو اپنے جال میں پھنسا کر ان سے زیادتی، ان سے اپنی ہوس پوری کرتے رہتے ہیں. اور پھر بعض دفعہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی یا بیٹا نہیں ہوتا تو پھر ان کو اس چیز کا لالچ دیتے ہیں کہ اگر وہ بابا جی اس سے زیادتی کرے گا، اس سے مسئلہ کرے گا، بستری کرے گا، تو اولاد بھی ہوگی اور بیٹا بھی پیدا ہوگا. تو پھر مجبور خواتین جو ہوتی ہیں وہ پھر یہ سب بے شرمی کے جو کھیلنے پر مجبور ہو جاتی ہیں. تو خدا را تھوڑی سی آنکھیں کھول کے رکھیں. ہر چیز پہ قادر اللہ تعالیٰ ہے، کسی کے بس کی بات نہیں. یہاں پہ صرف اپنی دکانوں کے ذریعے، جھوٹی دکانوں کے ذریعے صرف لوٹ مار اور اپنی جنسی ہوس پوری کرنے کا ان لوگوں نے ڈھونگ رچا رکھا ہے. تو خدا را ان سے بچیے، اللہ پہ بھروسہ کریں. آپ کو سب کچھ آپ کی اگر قسمت میں ہوا تو آپ کی دہلیز پہ آپ کو ملے گا، بغیر کسی اور کی محنت سماجت کے. صرف اللہ سے لو لگانی چاہیے. اپنا بہت سارا خیال اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.